ان کے امین حضور سیدنا طاہر علاؤالدین جو دادا تھے آپ کے سیدنا شیخ عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محبوبیت اللہ کی بارگاہ میں درجہ ولایت کا یہ عالم تھا، محبوبیت کا یہ عالم تھا، محبوبیت کا، کہ ان کے زمانے میں بغداد شریف سے ایک عورت اور ایک مرد، کوئی میاں بیوی آپ کی خدمت میں آئے، عرض کیا حضرت گھر میں بڑی غربت ہے، بڑی پریشانی ہے، کھانے کو کچھ نہیں، کاروبار بیٹھ گیا، لقمہ گھر میں نہیں، حالات بڑے دگرگوں ہیں، بڑے برے حال ہیں، کوئی تعویذ دے دیں یا کچھ لکھ کر کچھ ہمیں ہمارے ساتھ دعا کریں، کچھ مہربانی فرمائیں۔ آپ مسکرائے، مذاقاً مزاحن فرمایا، اچھا تمہیں کچھ دیتا ہوں تعویذ تاکہ تمہارے حالات بدل جائیں، بولو ہمیں کیا دو گے؟ تعویذ دیتا ہوں مگر بولو کیا دو گے؟ انہوں نے کہا حضور جو فرمائیں دیں گے۔ فرمایا بھئی دینے کے تم تو کہہ رہے ہو ہمارے پاس ہے ہی کچھ نہیں، دو گے کیا؟ انہوں نے کہا ہمارے گھر ایک مرغی ہے، مرغی، وہ مرغی آپ کو دے دیں گے۔ فرمایا اچھا مرغی لے آؤ پہلے پھر دیتے۔ مزاح فرمایا، شفقت فرمائی، مرغی منگوا لی، مرغی رکھ لی، حکم دیا بھائی اس کو پکا دو، کھلا دو لنگر میں، اور ایک کاغذ منگوایا، قلم، اس کاغذ قلم پر ایک تعویذ لکھ دیا، فرمایا اس کو کھولنا نہیں اور لے جاؤ گھر۔ کیا؟ کھولنا نہیں، لے جاؤ گھر۔ انہوں نے بند کر کے لے دیا، شرط لگا دی کھولنا نہیں، وہ لے گئے، بند کر کے رکھ لیا، بس گھر پہنچنے کی دیر تھی، حالات بدل گئے، ہفتوں میں مہینوں میں دیکھتے ہی دیکھتے انقلاب آ گیا۔ وہ گھرانہ جو غریب ترین گھرانہ محلے کا تھا، وہ محلے کا امیر ترین گھرانہ بن گیا۔ اللہ نے رزق کے دروازے کھول دیے، فتوحات دے دی ظاہری اور باطنی، کاروبار بن گئے، امیر ہو گئے، لوگ پریشان، علاقے کے ارد گرد کے جو پیر تھے وہ پریشان کہ یہ کون سا تعویذ بڑے پیروں سے لے آئی ہے بی بی، بڑے پیروں سے، کہ مہینوں میں انقلاب آ گیا ہے۔ اس تعویذ کا تو ہمیں بھی پتہ چلنا چاہیے تاکہ گر ہمارے ہاتھ میں آئے، ہم بھی لوگوں کو تعویذ کر دیں تو ہماری تو بڑی کمائی چمکے گی، دکان چمک جائے گی۔ پیچھے پڑ گئے کہ یہ تعویذ کہیں سے چرا کر پڑھنا چاہیے کہ اندر کیا لکھا۔ بڑی کوششیں ہونے لگیں، بڑے بڑے پیروں کے حملے ہونے لگے کہ کہیں تعویذ ہاتھ میں آئے اور پڑھیں تو صحیح ہے کیا۔ بڑی کوشش کی گئی، بالآخر اس بی بی کو برگلایا، بھئی تیرا کام تو بن گیا، ہمیں پڑھنے کو تو دے دے، ایک دن کے لیے تعویذ دے دے۔ کسی سبیل سے تعویذ انہوں نے لے لیا، کسی سبیل سے تعویذ لے لیا اور کھولا پڑھنے کے لیے کہ کون سی آیت، کون سا کلام، کون سا مبارک کلمہ لکھا ہے تعویذ میں جس نے مہینوں میں انقلاب برپا کر دیا۔ اب بتا رہا ہوں اللہ کی بارگاہ میں اس ولی کی محبوبیت کا عالم کیا ہے۔ یہ خاندان حضور غوث پاک کا محبوبوں کا خاندان ہے، ان کی ولایت طرز محبوبیت پر ہے، یہ لاڈلے ولی ہیں اللہ پاک کی بارگاہ۔ کیا؟ لاڈلے ولی ہیں اللہ پاک کی بارگاہ کی، یہ اپنی باتیں لاڈ سے منواتے تھے، اپنی باتیں لاڈ سے منواتے تھے، لاڈ کرتے تھے، ان کا لاڈ برداشت کیا جاتا تھا، اٹھایا جاتا تھا ان کا ناز۔ اللہ پاک کا فرمان ہے کہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ میرے لاڈ پر، میرے ناز پر، بھروسے پر جب قسم کھاتے ہیں تو ان کے کہنے کو اپنی تقدیر بنا دیتا۔ تو یہ تو بڑے لاڈ والے لوگ۔ انہوں نے جو تعویذ کھولا اس پر لکھا تھا، اب کلمات سن لیے تعویذ کے بھی، اس پر لکھا تھا باری تعالیٰ مرغی میں نے لے لی ہے اس بی بی سے، آگے تیری مرضی ان کا کام کر یا نہ کر۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ بس یہ تعویذ ہے، اسی پر ختم کرتا ہوں۔ یہ غوث پاک کا گھرانہ ہے، اوپر لکھا تھا باری تعالیٰ مرغی لے لی ہے میں نے، کھا لی ہے، باقی رہ گیا ان کا کام، وہ تیری مرضی کر یا نہ کر۔ ان پیروں نے یہ پڑھا تو سمجھ میں نہ آئے کہ یہ ہے کیا، اب یہ ہم کیا لکھیں کیا نہ لکھیں، مگر یہ بات سمجھ میں نہ آئی کہ بات تعویذوں میں نہیں ہے، بات تعویذوں میں نہیں، بات تو اس تعلق میں ہے جو ولی کی مولا کی ذات ہے۔ وہ تعلق ہو جائے تو وہ مرغی لے کے لکھ دے، بغیر کچھ لکھ دے، کچھ نہ لکھے یوں ہی کر دے، بات تعلق کی ہے۔